الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سب سے اولا ہو دی سب سے اولا ہو غالبی سب سے بالا ہو نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دور
سب سے اولا سب سے بالا قابل سادہ احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص میرے طریقت راوی شریعت صوفی عباس علی قادری صاحب، استاد الحفاظ حضرت علیہ مولانا قاری خالد محمود صاحب، الحاج خالد محمود قادری صاحب، آئی دی سالانہ محفل پاک بسلسلہ میلاد شریف بابا عظیم نمبردار انالے بازار دے وچ سارے کار ہر سال کی طرح اس محفل نو سجاؤندے نے، سارے ہی بھرا نے، ہر ایک نو پتہ ہے نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سٹیج اوپر بیٹھے ہو، تسی بیٹھے ہو، جوان پاجنا سوی پکر دے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے۔ مقصد یہ ہے الحمدللہ مرکزی جامع مسجد صدیق اکبر چونک والی دے زیر تمام 13 محفلہ مسجد جو ہوئی ہیں، 14ویں آج ہے اور انشاءاللہ 15ویں کال پھر مسجد جو ہے۔ ادھے مہینے تے اللہ کیتا جی اسی پڑھ گئے ہیں 15 دن 12 تو شروع ہوئے سا صدقہ نبی پاک دا انشاءاللہ وقت ہونا پورا مہینہ ہونا ہے، نہ میری کمال ہے نہ تو اڈھا ہے، یہ جنہاں دی محفل ہے نا اپے او جانا تو انہاں دے کام جانا۔ ہاں جی یہ رب دا فضل ہو جائے نا، ایتھے بھی رب دا فضل تے قبرج بھی رب دا فضل تے حشرج بھی، یہ رب دا فضل ہو گیا نا موجہ ہی موجہ، یہ رب دا فضل ایتھے بھی مل جائے قبر چ بھی حشر چ بھی، پھر موجہ ہی موجہ، پھر محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس سرکار دا ذکر کرنا ہر بندے دے واسطہ روگ، سرکار دا ذکر کرنا ہر بندے دے واسطہ روگ، بولو صحیح ہے۔ میں کہا بھئی انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں نے پتہ ہے محفل لیٹ ہو گئی، لیکن ایک باری سبحان اللہ تاکھو گالی کے ایک باری کہہ دی گیا، حالانکہ میں دوستر پتہ میں تو اٹھے اس واسطے گیا تھا ڈاکٹر بیٹر میں دوائی لین گیا تھا، کیونکہ موسم یکدم کل چینج ہوئے بارش نہ اس کر کے نا طبیعت بڑی ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ خیر کرے گا، رب دا فضل۔ عرفت سلطان فرماؤ دے رہے نام ایسے نہ پا
بات کرنے کا مقصد یہ ساڈا تا اتنا ہے کہ یار رب دا فضل سرکار دی نظر رہے اور جو آیت مبارکہ تھوڑے سامنے پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تسی قرآن پاک قاری صاحب تشریف فرمانے قرآن پاک دا جدو بھی پڑھو نا ایمان دا ذکر پہلے آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پہلے آیا اے ایمان صبر کرو تے نماز کرو مدد منگو لیکن قدر جسے ایمان آرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو اللہ کو ڈرو. توجہ میرے والے اللہ کو اچھا اس طرح بہت ساری آیات نے وقت بہت کم ہے. اگر بابا جی کسی جگہ تے قرآن پاک ذکر آ گیا نا عملان دا پہلے نال ہی قید لگی من عملہ صالح من ذکرن او انسا اگے فوراں آ گیا وہ ہوا مومن عمل تاں قابل قبول جے اگر مومن عمل قدم قبول جدوں جیڑا کہ سلطانی صاحب بڑا محبت نہ تو سمجھا رہے سن میں انہاں دے بیان سن کے میں کہ چلو اسے پاسے آ جائے مومن ہوتے ہن توجہ ایک بندہ نا لات ایک تے کھڑو کے نا اللہ اللہ کردا رہے ساری رات ہے سائی قبول ہے بولو صحیح یار کیوں مومن نہیں. ایک بندہ اٹھ پر روزہ رکھ ہے ہندو قبول ہے. کوئی بندہ اس طرح بڑے بڑے خیراتی ادارے نے یورپ کے اندر کیوں مومن نہیں عمل دا قبول ہے جڑا مومن ہے. تو مومن کیڑا ہے رب نو من لئیے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. قرآن پاک بزرگ تشریف فرمانے قاری صاحب پڑھے اس بارے دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. رب آتا ہے اے آتے نسی اللہ نے بھی مندیاں قیامت تیاڑے نے بھی مندیاں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پر مومن مومن کیڑا ہے رب کیا محبوب اعلان کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب انہاں کہہ دے رب دے قریب ہونا چاہتے نے تیرے اتباع کرا. ابھی میں سیدھا جو ترجمہ کرا تیرے نوکر بڑھا سیدھا جو ترجمہ پنجابی دا تیرے نوکر بڑھا یحببکم اللہ رب دا میں نہ دے قریب ہو جاواں گا. اچھا نوکر کے میں بڑھا یہ بھی قرآن پاک نے خود کیا پہلے اس پر منو ان یار نو ہن ایک توجہ میں پہلے کیا میں لمبی وضاحت نہیں جانا تو صرف رب آتا ہے میرے یار دی اتباع کرو نوکری دیو کیویں دیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ لوگو میرے یار نو ان واللو جو میں قریبیاں منیا قریبیاں کیویں منیا سنو سرکار تیرے تے میرے نبی چل دیو یار بارک جناب سرکار نو بندہ نظر آؤ تے کول اونٹ ہے سرکار فرمائے بیچنا ہی ہاں بیچنا ہے میں سمجھاؤں لئی کہہ رہی ہوں سمجھو 100 روپے قیمت لگ گئی تیرے تے میرے نبی نے اونٹ مول لے لیا آ جا تن شہر چل کے پیسے دے لیا ہن چلدا آ رہا ہے کافر یہودی ہے کوئی بندہ ملیا کتھے چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے ٹردا ہویا اسے کیا اونٹ دا سودا کیتا ہے جا رہے ہیں پیسے لین کنیاں دا انہیں کیا سودا اسے کیا تو لٹیا گیا تو ماریا گیا اے تے 200 میں 200 دے دیتا انہیں کہتے 400 دا مثال میں دے یعنی کہ انہیں کہتے تو تے کاٹے دا سودا کر بیٹھا کافر بے ایمان کہنا تے پھر کی ہویا سی مکر جانے مکر جانے پھر کڑی ہونا وہ انہیں تک شہر مدینہ شریف آ گیا سرکار کا تشریف لے گئے پیسے لے کے آئے سرکار نے فرمایا اللہ کہا دے
سرکار نے فرمایا سودا نہیں ہویا. کیڑا سودا تے کدھر؟ سرکار فرمایا اونٹ دا. انہیں کہا سودا نہیں ہویا، میں سودا کیتا ہی نہیں. جس میں نا بیس مباس ہوئے سے آپ بھی آگئے. سرکار تشریف فرما انہوں کہنا کہ اتفاق ایسا یہ سودا ہویا ایک او سی، ایک تیرے تے میرے نبی دی ذات سی، تیجی خدا دی ذات تو علاوہ تے کوئی نہیں. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گواہی دے دے سودا ہویا ہے تو پھر میں اٹھ دے دیں گا. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نوئے اگے ہو کے کہندے نے کی آئی گواہی، میں گواہی دینا تیرا میرے نبی نال سودا ہویا. اور جھوٹا پہ گیا، پیسے دیتے پڑھ لیا چلے نا. توجہ نہ سننا، قریبیاں قرآن کہتا ہے انج من لو جی میں قریبیاں منے آئے. سرکار چلتے جا رہے ہیں، فرمایا خزیمہ تو تے کول کوئی نہیں شاید گواہی کیویں دتی ہے؟ ودوہا دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، ماں داغ دیاں ڈوریاں والے آؤ. جواب تساں حکم دیتا ہے میں دینا. پہلے میرا سوال، میں رب نو ویکھیا ہے؟ میں رب نو ویکھیا ہے؟ نہیں. میں فرشتے ویکھے نے؟ نہیں. جنت ویکھی ہے؟ نہیں. دوزخ ویکھی؟ نہیں. سونیا تسی کہندے آگا میں منتا گیا سونیا اونٹ تے پھر میرے سامنے سی. جنت نہیں ویکھی تسا کیا میں من لئی. دوزخ نہیں ویکھی تسا فرمایا میں بولو سی میں من لئی. رب نہیں ویکھیا، پہلے نبی گزرے نہیں ویکھے، تسی فرماؤ رہے میں مندہ رہا سونیا جی او مان لیا اونٹ تے پھر میرے سامنے. جی تسی اتھے جھوٹ نہیں بول دے تسی ایتھے کیوں ہونا چاہیے تھی ایسی نہ بول. سرکار فرماؤ چل خزیمہ آج ہو گئی، آج تو بعد ایک کام ہے. چلو آج تو تیرے تے میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا لوگوں سن لو آج تو بعد خزیمہ ایک دی گواہی دو دے برابر سمجھی جائے گی. ایک دی گواہی کے دے برابر دو دے برابر سمجھی جائے گی. یار نو ان والوں جی میں قریبیاں بولو بولو جی میں قریبیاں منے آئے. یار نو ان والوں ان دل نو روشن کرو. عرفات سلطان فرماندے نے دل دریا ہی سمندر
جی میں قریبیاں منیا او غلام وال توجہ کر صحابہ اینج کھڑے جی میں تلوار ہوندی ذات مصطفیٰ دی گل آوے او برداشت کر دے قرآن آتا ہے انج منو جی میں قریبیاں منے صلح حدیبیہ والے دن صلح حدیبیہ والے دن صلح ہو گئی مولا علی تحریر پہ لکھ دے سرداران مکہ بلو تحریر ادھر سرکار مولا علی تحریر لکھی سوچو سرداران مکہ اور دوسرے فریق کون نے سرکار اگے لکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بعد چ کلمہ پڑھے اے مکہ والو سفیر بن کے آئے سر انہاں کیا مکہ والے لوکاں انہاں کہا جی محمد رسول اللہ محمد رسول منیے تو پھر تو جھگڑے ہی کوئی نہ رہ گیا ساڈا موعد لکھو محمد بن عبداللہ دے نال ہویا کدھر موعد ہویا ہے محمد بن عبداللہ دے نال صحابہ کیا ایک ہی آکھے دے سرکار نے انہوں نے کہا جی محمد بن عبداللہ دے نال صحابہ کیا اسا محمد رسول اللہ لکھ لیا اسا نہیں جے کٹنا اسا نہیں جے کٹنا لکھن والے کون نے مولا علی نے بولو بولو کون نے مولا علی بولو صحیح یار مولا کوئی عام ہستی نہیں کون ہے مولا سرکار نے فرمایا جدہ میں مولا استاد بولو بولو استاد انج نہیں بولو کوئی کون مولا علی مولا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے سفیر بن گیا نے جی کلمہ نہیں پڑھیا ہن پیس بدی عروہ بن مسعود اگے نو ہوئے عروہ بن مسعود اگے نو ہوئے داڑھی نال سرکار اج بھی تو پتہ کسے داڑھی نہ ہتھ لائیے وہ گلا من جاندا ہے انہیں کہا جناب مہربانی کرو برادریاں گل مکاؤ بحث نہ ہو داڑھی نبی پاک منت داڑھی سکا فتیجہ عروہ بن مسعود دا نبی پاک دا پہرا پیا دیندا ہے انہیں تلوار دا دستا چاچے دے ہاتھ مار کے کیا چاچا ہاتھ پیچھے رکھ کو تم منت پہ کردا ہے پر ساڈے واسطے اے بھی بے ادبی ہے جڑا نبی دی داڑھی نو ہاتھ صحابہ منیا تا تیرے تے میرے نبی نو این منیا قرآن ہے میری پیاکھ دا این من لو جی میں
قریبیاں منیا ہے حضرت خبیب سوڑی دے بڑا طویل واقعہ خبیب پھانسی کاٹ لگ گیا خبیب سوڑی تے نے ایک نے آواز مار کیا کیا خبیب ہن تے دل کردہ ہوئے گا ایتھے تیری گردن نہیں معاذ اللہ محمد کریم دی گردن ہوئے حضرت خبیب کہنے لگے کیا کی ظالمان اے گل نہ کری ایک باری کی 100 باری پھانسی دے میرے جسم دے ٹکڑے کر دے تو جو کیا خبیب تیرا دل کی کہنا ہوئے گا تیرا دل کر دے گا تھے میں نہیں محمد کریم ہوئے میرے دل دی پوچھنا ہے میں کہنا میرے جسم دے ٹکڑے کر دے میرے نبی نو کنڈا نہ لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ صحابہ نے منیا جس طرح قاری صاحب فرما رہے سا 1400 سال تو بعد اج جناب ایک شیطانی چیز سوشل میڈیا ساڑھے سامنے ہر 100 سال تو بعد اس امت دے اندر ایک نما فتنہ ہر 100 سال تو بعد تاریخ پر کدی خلق قرآن کدی داہیہ کدی کوئی آیا پچھلی صدی میں جناب کانے اور ہی آگئے پچھلی صدی ماشاءاللہ کانے اور ہی آگئے اے صدی دے سوشل میڈیا دی شیطانی تحریر کی ہے ابو بکر میلاد نہیں منایا عمر فاروق میلاد نہیں منایا عثمان غنی میلاد نہیں منایا مولا علی میلاد نہیں منایا تبا تابعین نے میلاد نہیں منایا غوث اعظم غوث ثقلین نے میلاد منایا میں کہنا سچے ہو ایجب دریاں تے بہ کے کمکمے لا کے میلاد کرنا ہو رہے تلوار لے کے میدان بدر وچ کھڑونا میلاد ہو رہے تلوار لے کے میدان بدر وچ مولا علی شیر خدا جنہوں شیر خدا آکھ دینے او مولا علی جدے باری نبی پاک نے کیا علی کل ایمان پوچھیا گیا علی 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 تسی شیر خدا ہو حیدر قرار ہو کوئی توڑے تو بھی دلیر ہے کیا ایک ہے جڑا میرے تو بھی دلیر ہے کیا کون کیا نو ابو بکر صدیق کہنے دے ان بندہ دعویٰ کرے تو پھر دعوے دی دلیل بھی کیوں بابا جی دعویٰ ہے تو دعوے دی دلیل بھی کیا علی دلیل دیو کیا سنو کیا بدر دا میدان بدر دا میدان کوئی جناب جڑے حاجی صاحبان بیٹھے آج بھی مسجد عریش ہے جتھے سرکار دا خیمہ لگا سی الحمدللہ کافی سارے ساتھی بیٹھے نے جڑے حاضریاں دے کے آنے میں بھی آزاد ہویا نفل بھی پڑھے عزیز اسے عقیدت پڑھ دے رہے بیٹھے سرکار دے قدم لگے بگیٹ باندھنے تے رہ رہے ساڑھا تے عقیدت سرکار دے قدم اوپر آج بھی مسجد برچ بدر دے اندر خیمہ لگ گیا خیمہ صحابہ نے لایا کیوں قرآن ہے میں نہیں پیدا وائدہ کیل اللہم آمنو کما آمن الناس ہوئی منو سونیا اور دے چوری دیا بریکہ بروکہ کوئی نہیں بس تسی اپنا کام آپ ڈکیا کرو چوری نہیں ڈکنا ٹھیک ہے تو کمدہ پھردہ رہے تسی اپنا آپ بچاؤ رکھا چوری نہیں چھیڑنا کوئی نہیں میں کہ پہلے تو ہم گال کی تھی تسی اپنا بچہ ہو آپ کر دیں صحابہ توجہ عرض کر دینے سونیا کافران دی جماعت کو اگر تو اڈا صدقہ غالب آگر ٹھیک ہے اگر کافر غالب خیمہ بڑھ گیا ہے سونیا تو سا مدینے ٹر جانا ساڑیاں پچھے اولادہ موجود ہیں تھوڑی خدمت کرن گیاں خیمہ تو بڑھ گیا گلہ ہو گیاں کون ہے جڑا نبی پاک دا پہرا دے وے ہر ایک پریشان اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا نسلیں واسطے بھی میں نا بابا جی تیرے بڑا اتھے سی کوئی نہیں پیا جاندہ خیمہ رسول کا پہرا دے مولا علی پہ بیان کر دیں دلیل منگی نا ابو بکر کمیں دلیر سنو کیا کوئی نہیں پہرا دیندہ
ہی نہیں دینا. ابو بکر نے تلوار پھڑی کہندے نے نبی دے غلامو میدان تسی سامو خیمہ میں میدان دے اندر تسی خیمے اگے میں بلکہ سنو جنگ پہ ہوندی ہے. غالباً اود سی میرے خیال چ میرے گلنا چ گل یاد آ گئی. ایک صحابی نے انہاں دے جسم دے اوپر بابا جی 70 وار لگے 70 وار زخماں نال چور نے جسم دا ایک ایک اعضاء کٹیا پیا. پتہ انہاں دے لفظ کی نہیں میں صحابی دا نام نہیں یاد ہے کہ نبی دا غلامو میرا جسم دے ٹوٹے ہوئے پہ یاد رکھنا اگر میری روح پرواز کر گئی میں دنیا تو چلا گیا میرے تو بعد میرے نبی نو کچھ ہویا قیامت دا دن میں چھڑا گا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قیامت والے دن اللہ دی عدالت کے اندر صحابہ میں تو کھڑا کراں گا اپنی پرواہ نہیں ٹوٹے ہوئے ہوئے نے جسم دے تیر لگے ہوئے نے نیزے لگے ہوئے نے تلوارہ لگی گئی ہیں ایویں نہیں قرآن دے اندر گوائیاں آ گئیاں. ان من لو جی میں قریبیاں نے منے آئے ان من لو جی میں قریبیاں نے منے آئے بلکہ جنگ دا میدان ہے سرکار صفا سیدیاں کر رہے ہیں. لین ایک صحابی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ اگے نو لینڈ چھ سرکار نے فرمایا پیچھے ہو دوبارہ پھر اگے پیچھے ہو تیجی باری چھڑی مبارک سوٹی مبارک سرکار دیکھو چھاتی دے پیچھے ہو لینڈ سیدھی کرو حالت جنگ لینا پڑ گئیاں کہندے کینے سونیا تہاڈا فرمان ہے کسے کو بدلہ لینا ہوئے لے لینا چاہیے. سرکار نے فرمایا بالکل سونیا میں بھی بدلہ لینا کدے کو سونیا تہاڈے کو میں نے سوٹی کیوں ماری جے زبان نال کہہ دیندے پیچھے ہو جاؤ. صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں پیر بھائیا کی کرن لگا ہے تیرے تے میرے نبی نے کیا آ جا اپنا بدلہ لے لے. قریب ہویا توجہ سوٹی وہ چھڑی سرکار نے بدلہ لے قریب ہو گیا دا سونیا جسے میں نے سوچا ہماری نا سوٹی میں چھڑی لگی ہے میرا تھے کڑتا ہٹیا سی یعنی کہ میرا چھاتی ننگی سی کڑتا ہٹیا سی توڑا کڑتا ہے تیرے تے میرا نبی نے اپنا کڑتا مبارک ہٹا دیتا. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں یار نہ کری یار نہ کری سرکار نے جسم نہ سوٹی نہ لاوی آ جا سن مار لے جنہ دل کردہ ہی مار لے سرکار دے جسم نہ. ان صحابہ ڈاک رہے وہ کھڑا ہے صحابہ نے کہتا ہے تو چوپ کیوں نہیں کرتے پہ میں جتے بدلہ لینا میں اتھے ہی لینا. سرکار نے قمیض مبارک ہٹائی انہیں سوٹی چھڑی تو جا کے نا اپنا جسم سرکار دے چھاتی مبارک نا رب ہے علم نشرح لکا صدرہ سبحان اللہ اتھے نا رگڑان لگ پیا. سرکار نے فرمایا غلامے کی سونے ہم میدان لگویا ہے پتہ نہیں مرنا ہے شہید ہونا ہے یہ دنیا تے پھر نظام ویکھنا یا نہیں ویکھنا. دل کردہ سی کہ شہادت دی موت بھی آ جائے نا مرن تو پہلے ایک واری تیرے جسم نہ دل کردہ سی تھوڑے جسم نال جسم لالما ذرا غور کرو قرآن نہیں ایویں نہیں کیا کہ جناب ان ملون میں قریبیاں اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ نا ملاد کراؤن دا بابا جی سواد آگیا ہے وہ نہیں چھڑ دے. میں کل ملاد شریف والے دن 5واں سال میں اتھے گیا وہ ساڑھے جٹ پرا نے نال قریبی پنڈے چمرے دے
وہ کہندے نے بھئی میں پوچھیا بھئی تہاڈا سلسلہ شروع کیویں ہویا ملاد شریف دا؟ تو کہندے نے بھئی 15,000 20,000 مہینے تے لگ جانا ڈنگراں تے ڈاکٹراں دے دین۔ وہ آیا تو ایک منڈا سی انہاں دا جوائی لگدا سی، ساڈا پیر بھائی سی، بزرگاں بڑیاں دا چڈے ہویا، کہندا جی ڈنگراں پیسے دے دے، بڑے ڈاکٹر لے جاندے۔ انہیں کہا ایک کھیر آج میٹھی ملاد دے نے لا دے، اگلے سال دی سامن میں آ۔ انہیں کہا آج ملاد دا دینے آج کوئی مٹھی دے لا دے، سال دا زامن میں آ، تو جی سال تیرے ڈنگران کچھ ہو جائے تو سال تو بعد پھر بیکا۔ اور الحمدللہ ان تو بہت سلسلہ ہونا تھا چل پہ یہ کی بات کرنا، صحابہ نے بھی یہی دسیا، اج بھی یہی ہے، جنہوں یہ چس آ گئی نا سرکار دی، یاد رکھو دنیا اندر بھی موج، قبر اندر بھی موج، تے حشر اندر بھی موج۔ کیونکہ میں پہلے کیا روزانہ محفل ہو رہی، ٹائم جڑا نا بہت زیادہ ہو گیا، تے اس طرح کہ کل بھی بہت بڑا پروگرام مسجد میں انشاءاللہ اس والے پاس بھی اس واسطے قبر دی اندر بھی اتنا کر جائیے خدا دی قسم زندگی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بابا جی تشریف فرمائے، پتر حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب زادے کہتے ہیں حامد بیٹا، کہ جی حضور انہیں قبر انی گہری رکھنا میں کھڑا ہو جاؤں، 4 آدمی کھڑے ہو، قبر انی گہری رکھنا، قبر ہوں دیئے 2 فٹ چوڑی قد برابر لمبی تے گہری انی کو ہوں دی جو بندہ تیاد چ بیٹھ ایک پٹھان سان ایک آدھے ٹھیر سارا تے گہری انی رکھنی میں کھڑا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا حضور کو فتوہ نمایا ہے، کیونکہ آپ ہستی نے احمد رضا جس 14 سال دی عمر سے پہلا فتوہ لکھے ہے اور علماء نے کیا ٹھیک لکھے ہے، فتوہ کوئی نما آیا کہ نہیں، فتوہ تو نما کوئی نہیں آیا، اس قبر چلنے ہیں یہ سامنے دیدار ہوئے نا میں کھڑا ہو کے استقبال کرا۔ نہیں تو بندہ او ساڑھے نات خان راتی پڑھی ہیں لوکاں میں نہ انڈر آیا رات قبر دی پاری، میں سنیا ہوتے ہونے ہونا جدی بوڑے قبلی کھالی بطن ڈرانا لے کام ہی نہ کرنا، کام میں بھی ہون پر پتہ ہوئے میں قبر سے جانا ہے تے زیارت ہونی ہے، میں کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے، میں کھڑے ہو کے کھڑا ہے آئے میرے مدار میں وہ گھونگھٹ اتار کے بلکہ بابا جی تشریف فرمانے گل مو بدل چلے نظام الدین اولیاء ٹرے ہونا جنازہ نظام الدین خسرو بڑا مرید سی آپ دا، انہیں جنازے اگے نا دلی دا بازار توجہ رکھنا، انہیں نا بال کھولے خسرو نے فارسی چوں نے بینڈ پایا، پنجابی کے نے بینڈ پایا، بینڈ دا کیا نظام الدین چنگا نہیں کیتا، حالانکہ انہیں شعر فارسی میں پڑھے ہوئے چنگا نہیں کیتا، تو سفر تے جاویں تیرا خدمتگار میں ہوا، تو وضو واسطے پانی منگے تیرے لوٹے میں کھڑا، کوئی مشورہ کرے تیرا مشورہ دین بڑا میں ہوا، نظام الدین اج دنیا تو جان لگیا، اج مشورہ نو کیتا چنگی نو کیتی، علماء لکھ دے الدین نے کفر وچوں ہاتھ باہر کھڑے این کر کے اشارہ کر کے کول بلایا، خسرو قریب ہویا، نظام الدین آخر نے خسرو روڑا نہ پا، خسرو روڑا نہ پا، لوکاں کیا نظام الدین مر گیا، نظام الدین مر گیا، میں بھی اکھاں بند کر لیا کیونکہ میں نے پتا ہے یار ادو ملنا ہے جدو قبر وچ تو میں بھی اکھا بند کر لیا، چلو اسے بانے یار دے کول دے جاؤں، لوکا کیا مر گیا، باقی اسی جہان بدلے مرے اسی نہیں، اس جہان تو اس جہان آئے میرے مدار میں
انہیں کر جائیے جسے سامنے چہرہ مصطفیٰ بلکہ پیر نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ فرماندے ہوندے سن ہر قبر وچ سرکار نے نہیں آنا. ذرا توجہ کرنا پیر صاحب دے لفظ آواز آپ فرماندے سن کہ مطلب سمانے چ رسول پورے فیصل آباد شیخ پورے لاہور اس بندے واسطے اگو پردے ہٹائے جانے سرکار گنبد خضرہ دے اندر موجود رہے لیکن لگنا ہے جی میں قریب نے لگنا ہے جی میں بالکل قریب نے اس طرح زیارت ہونی انہوں ذرا غور کرو قبر جو جس طرح کہ حضرت بیان فرما رہے سن روح نکل گئی مردہ ہو گیوں قبریں چلا گیوں تے مردہ ہو کے بھی تے سرکار تن زیارت کرنا ہوں دے نہیں روح کوئی نہیں تے جے چاند تو زندہ نہیں کروا سکتے کیوں جی چاند تو زندہ بھی کروا سکتے چاند تو زندہ بھی کروا سکتے انہیں کر جائیے نا جس قبریں جائیے نا زیارت ہوئے نا یار سننا بندہ جوڑ کے کہن والا ہوئے دعا دے چہرے والے واللہ دیو زلفاں والے علم نشرہ دی چھاتی والے اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آخری رات سنو صحابہ دا کیتا صحابہ دا قرآن دا ان منو جو قریبیہ منی ہوئے آخری رات حسنے نے آج میں بندہ شاہ پنجابی جب کلکڑیاں ماں بیوی کہن دیئے بلال اے دنیا ایسا مقام ہے آوے تہر ہوئے جاوے تہر ہوئے تو کیوں ہستا ہے کیا غم کا دائے ہے آج ایسا مرنا ہے قبر میں جانا ہے سامنے یار ہونا ہے سامنے یار ہونا ہے پھر صحابہ کرام نے ہر ٹائم ہر موقع دی اوپر جسے ذات مصطفیٰ دی گل آئی او صحابہ جنہیں جناب چل دینے کیڑیاں دا بھی خیال کر دینے او صحابہ جنہیں جانورہ دا خیال کر دینے لیکن جسے ذات مصطفیٰ دی باری آن دیئے جناب کھڑے ہو جان دینے کون ہے جنہ ساڑھے نبی دے بارے گل کرے کون ہے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منافق دا یہودی دا جھگڑا پہ گیا آپ جب نبی دے کول چلی سرکار نے فیصلہ یہودی دے حق بھی دے دیتا آپ ابو بکر دے کول چلیے وہ منافق کہن یہودی کہنا ہے تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق کدی بڑی عدالت تو بندہ چھوٹی عدالت وچ نہیں گیا نہیں چل چلیے جسے سیدنا صدیق اکبر دے کول آئے بولن لگا یہودی کہندا ہے ابو بکر فیصلہ تھوڑے نبی میرے حق وچ کر چکے باہر نکلے منافق کہندا چل عمر دے کول چلیے جس لے آئے عمر فاروق دے کول عمر فاروق گل سناون لگے یہودی کہندا ہے عمر پہلے امام الانبیاء کول گئے سرکار نے فیصلہ میرے حق وچ دیتا ہے قرآن دیا گواہیاں میرے ملی ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ سرکار نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے عمر فاروق مڑ دیا ہے کیا کیوں آئے نبی پاک کو گئے سو او جی اینجی کیا نانا ہاں یا نا میرے نبی کو گئے ہو ہاں کیا سرکار نے فیصلہ دے حق وچ کیتا ہے ہاں کیتا ہے کیا بہ جاؤ میں فیصلہ کرنا اندر گئے عمر تلوار بیان وچوں کڈی منافق دی گردن تے ماری گردن اڑا کے کیا جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے عمر دی تلوار فیصلہ کر سرکار نموس رسالت سرکار دا مقام ایک کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے ایک کو چھوٹی گل نہیں ہے
سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ سرکار دا مقام. میں جب تک بابا جی پڑھے ہے سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے سن سرکار دی عظمت و شان. ہن اج میں مجمع لگیا تے پچھوں دی ایک بڑا بڑا سپ نکل دا ہے. اج سٹیج والے سن انہاں ویکھ انہاں کی انہاں کہ نہ چھڑ جو مجھ کو بزرگ انہاں نہ چھڑ جو. وہ چلدا چلدا ہے کرسی دے پیچھے ہو کے بہ گیا سب بہ گیا. انہاں جناب سرکار دا ذکر ہوندے چومدا رہیا. سرکار دا ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے. چومدا رہیا. بعد جس درود و سلام ہونے کے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. کھڑا ہویا دعا ہوئی وہ جس طرح آیا سی اس طرح چلا گیا. حالانکہ سرکار کی وہ ذات ہے کہ جانور بھی سرکار دے نام دے اوپر کھڑے ہوئے. کیوں؟ سرکار کل کائنات دے نبی نے. انہوں میں واقعہ یاد نہیں آ رہا حضرت ہاں یاد ہے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ آپ دے کول ایک بندہ کچھ 6-7 نا بال لے کے آیا بال. انہیں آکھیا جی حضور ایدے وچ ویکھو تواڈے نانا جی دے کیڑے اور کیڑے. انہوں کہا جی گل ہی کوئی نہیں. انہوں بال مبارک اگے رکھے پڑھنا شروع کیتا. صلی علی نبینا کیا باقی میرے نانے دے جے آتے نہیں. پوچھیا امام کہ میں پتہ لگا جے کہ آج سے میں درود و سلام شروع کیتا ہے اے دن انجی رہنے باقی وال کھڑے ہو گئے. قبلہ ماسٹر عبدالرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ میں انہوں نے بھی سوال کیتا تو آجا بھی ہوگا بادشاہی مسجد چے سرکار دے جو بار میں پوچھا حضور ماسٹر صاحب عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ میں حضور وال اصلی نہیں ہے نکلی کیا اصلی ان دعوے دی دلیل میں کیوں ہوتی میں حضور تو آنے کے بھی پتا کیا اب تو میں بوڑھا ہو گیا اب تو میں بوڑھا ہو گیا جب میں جوانی میں جاتا تھا میں درود و سلام پڑھتا تھا وہ بال مبارک کھڑا ہو جاتا تھا سبحان اللہ. میں جب درود و سلام پڑھتا تھا وہ بال کھڑا ہو جاتا اس لیے میں نے کیونکہ بزرگوں سے بھی سن رکھا ہے اصلی بال جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یار غور کرو اللہ نے ایڈیاں شانارہ سن دی 1400 سال تو بعد آئی درود و سلام پڑھیے بال مبارک کھڑا ہو جاتا سبحان اللہ بال مبارک. بلکہ وہ ہونتا سوشل میڈیا تو دور آ گیا نا جی وہ سرکار دی ظلم مبارک دی زیارت بھی کراؤں دے بہت لمبی ہو گئی. وہ دستے نہیں کہ یہ بال مبارک جس طرح کہ ہم بڑھ رہے ہیں اس طرح بڑھ رہے ہیں وہ ہن تو زیارت بھی کراؤں دے رہے وہ بڑے انہاں خلافہ دے اندر رکھی ہوئی ظلم مبارک ہن تو پوری یعنی کہ ڈھیر سارے بال مبارک بڑھ رہے ہیں. حضرات سرکار نال محبت کرو تے اے یاد رکھو غیر مشروع محبت کرو.
کیڑی محبت یار یعنی شرطاں والی نہیں کہ انج ہوئے گا تو محبت کریں گے انج ہوئے گا تو انج ہوئے گا نہیں پنجابی جی نو کہندے نے انے واہ محبت کرو کیویں محبت دی انے واہ کیوں کہ صحابہ نے کر کے دکھائیے جی صحابہ نے اچھا پھر اس صحابیہ سال حضرت ام ایمن نے کہا سرکار دا بول مبارک دروازے دے پیچھے پہ وہ نہ ویکھیا تو سوچ نہیں پی گئی اور چاہیے سرکار فرماؤندے بھئی آج تو بعد ایک کام نہیں کری لیکن سرکار نے فرمایا جا ساری زندگی پیٹ اپنا محفوظ کر لی بیماریاں تو اس طرح خون وہ سرکار نے لگا رہے ہیں تو خط ایک نے خط بھی لکھا ہے ایک وہ لگ دے ہوندے صاحب جی پچھنے وہ لگ رہے ہیں خون سٹھن لگا انہیں کہا نہیں یار حالانکہ خون قربانی حلال ہے لیکن خون جائز نہیں حرام ہے یعنی کہ اس طرح جانور حلال ہے خون دا جائز نہیں حرام ہے تو انسان دا خون تو بالکل ہی نہیں لیکن صحابی نے سرکار مسکرا کے فرمایا جا ساری زندگی تیرے ٹھڈ نو پیڑی نہیں ہونی تیرے ٹھڈ نو پیڑی نہیں ہونی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اور یاد رکھو قبر دے اندر بھی کام ہونا تو سرکار نے آخر صرف کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا بابا جی بھی کافی ٹائم میں نے ہرکے انہاں نرد کی تھی تسی آ جاؤ 10:30 بجے میں بابے نے ہمیں بات 10:30 تک کی تو ہے وہ تسی آ جاؤ 10:30 مک جانے کیونکہ بزرگ نے ندیے بھی محبت جڑا اتنی دیر بیٹھے رہندے نے تے صرف ایک آخری بات سماعت کر قبر چ بھی کم سرکار نے ہونا حشر وچ بھی کم اچھی کہہ جو حشر وچ بھی کم بابے ہوری آوے کہ کھڑے نے اور ساری انہاں دی ٹیم بیٹھی ہے بڑا عالی شان لنگر جے تواڈے واسطے خوشخبری میں تو پڑھے دا دے علی شان جنوں کہندے نا وہ ایک بھی نہیں 2 قسم دا ہے ایک باری کہو سبحان اللہ سبحان اللہ قبر چ بھی کام ہونا ہے سرکار نے حشر وچ بھی کام ہونا ہے بولو صحیح کنے کام ہونا ہے سرکار نے کہا عرفت سلطان فرماؤندے نے بے بسم اللہ آخری شعر پہ پڑھنا بیان ختم بے بسم اللہ خیر کرے بابا جی ہوری انہاں دے گھر والے سارے بھائی سرور بھائی مقبول